میرا اس شیعہ عالم دین کی عظمت کو سلام، جس نے بڑی جرات کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ علی سوائے نبی کے تمام نبیوں سے افضل بابا جی ایک حرام خور کو وہ فضیلت علی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ علی انبیاء سے افضل نہیں۔ اچھا ہوا یہ سوال ٹی وی پہ ہو گیا، ہمیں جواب دینے کی عادت ممبر پہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ یہ سانسیں ہیں ہی علی کے گھر کی وکالت کے لیے، میں اس سانس میں لعنت بھیجتا ہوں جس سانس میں زہرا کی وکالت نہ ہو، جس سانس میں علی کی ولایت کا تحفظ نہ کیا جا سکے۔ زمانہ اس بحث میں ہے کہ آدم افضل ہے کہ علی، نوح افضل ہے کہ علی۔ کتابیں ساری چھوڑو، اللہ کا قرآن ممبر پہ لے آؤ۔ اگر تم ممبر پہ نہیں آ سکتا، مجلس میں آنے سے تیرا نگاہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی مجلس میں اپنی مسجد میں تو بولا، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، کسی چینل پہ بٹھانا چاہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کسی مسجد کے صحن سے لے کے مفتی کے مکہ کے سامنے جانا چاہے ہم حسین کے نوکر آنے کے لیے تیار ہیں۔ بابا جی انہوں نے چیلنج کر دیا کہ علی نبیوں سے افضل نہیں، علی نبیوں سے افضل نہیں، علی نبیوں سے افضل نہیں۔ اگر اس صدر پڑھوں اور مجمع میں ایک نظر داغ کے اس چہرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہاتھ اس جملے کی تائید کے لیے عقیدہ بن کے اٹھے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ علی آدم سے افضل ہی نہیں، آدم کا علی سے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آدم مخلوق ہے، علی خالق ہے۔ بولے وہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ تائید فرمائے۔ علی کا آدم سے تقابل نہیں بنتا، آدم مخلوق، علی خالق۔ کسی طبیعت پہ گراں گزری ہو، کسی کے حلق کے نیچے سے لفظ اتر نہ رہا ہو، کسی کی سماعتیں تھوڑی کمزور ہو گئی ہوں کہ یہ کیا کہہ دیا پہلا ہی جملہ مشکل کہ علی خالق ہے۔ میں علی کی خالقیت کا کل بھی قائل تھا، میں علی کی خالقیت کا آج بھی قائل ہوں۔ علی خالق تھا اور خالق ہے۔ اب جن چہروں میں پریشانی ابھی قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں علی خالص کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ ہر عزادار کو سلام، جو ہاتھ اٹھا ہے ہر شریف ماں کے بیٹے کو سلام۔ اللہ قرآن میں کہتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ میں نے مولوی کی روایت نہیں پڑھی، میں نے کسی کمزور کتاب سے جملہ نہیں پڑھا، میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی ہے۔ بابا جی اللہ قرآن میں کہتا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ مرشد آپ کی عزت کی قسم ہے دشمن ولایت علی کو کھیر کھار کے اس چوک میں لے آیا ہوں کہ اب اس کے سامنے دو گلیاں ہیں، یا وہ اس گلی میں جائے گا یا پھر وہ اس گلی میں جائے گا۔ تیرے پاس دو رستے ہیں، تیسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ کے ہاتھ دکھا یا ہاتھوں والا اللہ دکھا، یا اللہ کے ہاتھ دکھا یا ہاتھوں والا اللہ دکھا، یا بتا کوئی اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ ہے پھر اللہ کا جسم بھی ہوگا، اور جس کا جسم ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر بتا وہ اللہ کے ہاتھ کون سے تھے؟ تیری زبان گونگی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت تو چھپا نہیں سکتا۔ کوفے کے ممبر کے آخری زینے پہ ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھا تھا، جب ایک بندے نے پوچھا یا علی وہ کون سے ہاتھ ہیں جس سے اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا؟ وہ بندہ بول رہا تھا علی بٹن کھول رہا تھا، وہ بندہ بول رہا تھا علی نے اپنی آواز کے بٹن کھول دے گا۔ اب سوال کر اس کا وہ کون سے ہاتھ ہے؟ علی نے آواز سے دونوں ہاتھ بڑھائے، بڑا کون سور میں یدے یہ ہے وہ بزرگ نے سید نے جو جملہ پڑھا وہ جملہ مسلمانوں کے مشہور امام کا جملہ۔ جب احمد حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھنا، اس نے پہلے 3 صحابہ کا نام لکھوایا، علی کا نام چھوڑ دیا، 11 نام اور لکھوا دیے۔
بیٹا کاغذ قلم اٹھا کے لکھتا رہا. جب 12 13 14 نام ہو گئے, بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینکی. اس نے کہا حد نہیں ہو گئی بابا, علی کی دشمنی کی تو نے 4تھے نمبر پہ علی نے لکھایا. میں نے کہا 5ویں پہ لکھوا دے گا, 7ویں پہ لکھوا دے گا, 10ویں پہ لکھوا دے گا. تو نے 13 14 نام لکھوا دیا, تو نے علی کا نام کیوں نہیں لکھایا؟ اس نے کہا حرامی نہ بن حلالی رہے, تو نے مجھ سے صحابی پوچھے ہیں, علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. سجدے کیا کرو تمہارے پاس علی ہے, سجدے کیا کرو. اس اللہ نے ہمیں علی دیا. بابا جی بنایا اس نے اپنے لیے تھا, اس نے ہمیں دیا. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں جی, یہ غالی ہو گئے, یہ نصیری ہو گئے. کیا کیا علی کی محبت میں ہمیں تانے سننے کو ملتے ہیں. بابا جی میں نے جب ہم یہ چند لوگ جو عقیدہ پڑھتے ہیں, ہم عقیدہ پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ, یہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں, یہ اپنی مدرسوں میں علی کو اللہ کہتے ہیں, یہ علی کے اللہ کے نعرے لگواتے ہیں. میں پچھلے دنوں بادشاہ کی روزے پہ تھا, میں نے مالک کی دہلیز پہ سجدہ کر کے نجف کیا. دادا جی میں نے سجدہ کر کے کہا, میں نے کہا مولا علی یہ تیرا کرم ہے ہم پہ, ورنہ ہم اس قابل نہیں, یہ تیرا کرم ہے. ہم علی پڑھتے ہیں, لوگوں کو اللہ سنائی دیتا ہے. آیا ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, ہم اللہ نہیں کہتے, ہم علی ولی اللہ کے, ہم علی اللہ کے قائل نہیں. ہم کیوں علی کو اللہ کہتے ہیں؟ ہم علی کو اللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے علی کے فضائل کی حد ڈھونڈ لی. علی اللہ نے, علی ولی اللہ, علی اور اللہ کے درمیان ہے ولایت. کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ علی ولی اللہ. پہلے علی پھر ولی پھر اللہ. علی اور اللہ کے درمیان ولی. اب جو علی اور ولی اللہ کا انکار کرتا ہے نا, وہ اصل میں توحید کا انکار کرتا ہے. وہ اگر درمیان میں سے ولی نکال دے گا تو علی اللہ, اللہ علی, اس لیے اس نے درمیان میں ولی رکھا. یہ علی رہے, یہ چلی رہے, درمیان میں ہے ولایت. علی اور ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرنا. علی اور ولی اللہ مولوی سے نہ پوچھنا, جو مولوی کی سمجھ میں آتے وہ ولایت نہیں ہوتی. ہمیں نصیری نہ کہو, ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس علی جیسے 12 ہیں, ہم پھر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں. ولایت علی نہ چھوڑنا, ماتم شبیر نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا. اس ملک میں زندہ رہو جرت کے ساتھ. عقیدے پہ جھکاؤ کیوں؟ ڈرے ہم نہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں, مالک ہیں. ہمیں جرت کے ساتھ جینا. میں اپنی قوم سے, اپنی نسلوں سے, شیعہ قوم کی نوجوان نسل کا نمائندہ خطیب ہوں. ہمیں اس ملک میں ایک لمحے کے لیے ڈرنے کے, گھبرانے کے لیے عقیدہ یوں چکان کی طرح ہونا چاہیے. ولایت علی کوئی سمجھوتا نہیں, ماتم شبیر کسی سے ڈر کے نہیں کریں گے. سید کی عزت ڈنکے کی چوٹ پہ کرے. سید آدھی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں. جو سید اور غیر سید کو اپنے جیسا سمجھے وہ کل بھی حرام زادہ تھا, وہ آج بھی حرام. اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرے. بڑے بندوں کو میں نے ممبر پہ عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں دیکھا, فلاں جی ان کے ساتھ جی کہہ دینا چاہیے رضی اللہ. کیوں کہہ؟ انہوں نے کبھی جمعے کے خطبوں میں علی کو علیہ السلام کہا ہے؟ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے علی کو پھونک کر ہم ممبر پہ زہرا کے قاتل کی عزت کریں؟ کس بات میں کریں؟ مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے, شیعہ ہو, شیعہ بننا بڑا مشکل. علی نے فرمایا تھا میرے شیعہ ہو, میرے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا.
مولا فرماتے جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا، ہاتھ اٹھانے پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا، ایسے نہ ہو تو آمین کہے ہمیں بخشنا پڑ جائے۔ شیعہ بننا کوئی آسان ہے؟ میرے 5ویں امام نے یعقوب ابن میثم تمار سے کہا تھا، میثم تمار کے بیٹے یعقوب سے کہا تھا، یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں، اور علی کے دشمن سے دشمنی چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں۔ اکیلا تھا کوفے کے چوک میں میثم تمار۔ جب ابن زیاد نے کہا میں چاہتا ہوں تو علی کو چھوڑ دو، میثم تمار نے زخمی ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے کوئی کہے سانس لینا چھوڑ دے، نہیں اب ہر ہاتھ اٹھا نہیں، میثم تمار نے کہا اگر تجھے کوئی کہے سانس لینا چھوڑ دے، ابن زیاد نے کہا تجھے نہیں پتا سانس لینا چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میثم تمار نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تجھے نہیں پتا علی چھوڑنا میرے بس میں نہیں، میری رگوں میں علی، میری روح میں علی، میرے جسم پہ علی، میری آنکھوں میں علی، میرے ہاتھوں پہ علی، تو مجھ سے علی نہیں چھین سکتا، تو مجھ سے علی اور ولی اللہ نہیں چھین سکتا۔ اس نے کہا اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا پھر میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ جب کہا میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں، اس وقت میثم تمار نے مسکرا کے کہا تو مجھے کیسے مارے گا؟ اس نے کہا تلوار کے ذریعے تھے۔ میثم تمار نے مسکرا کہا تو مجھے تلوار سے نہیں مارے گا، یہ سامنے کھجور ہے، اس کھجور کے ساتھ تو مجھے سولی لٹکائے گا۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا میں تجھے سولی لٹکاؤں گا؟ میثم تمار نے کہا یہ کھجور کا پودا علی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ علی نے مجھے قریب لا کے کہا تھا میثم تمار اسے روز پاس نہیں دینا، اسے تیری محبت میری محبت میں میری ولایت کی محبت میں تجھے پھانسی چڑھایا جائے گا، اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا اچھا تو علی نے چاہا تھا کہ تجھے اسی سولی کے ساتھ لٹکایا جائے گا، اور علی نے کیا کہا تھا؟ میثم تمار نے مسکرا کر میرے بادشاہ علی نے کہا تھا تجھے موت سے پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اس نے کہا زبان نہیں کاٹوں گا، سولی لٹکاؤں گا، علی کا فرمان جھوٹا ثابت کروں گا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کا دعویٰ سرودی ختم ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کہ میثم تمار کو الٹا اسی کھجور کے ساتھ لٹکایا، لٹکانا تھا کوفے کا مرتوزہ نہ کرتے ہوئے ابن زیاد تخت پہ آگے کھڑا ہوا، اس نے او کوفے والو یہ دیکھو ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا علی نے کہا تھا اس کی زبان کاٹی جائے گی پھر اسے پھانسی دی جائے گی، میں اس کی زبان نہیں کاٹ رہا، اسے پھانسی دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب جو علی کا کہا تھا وہ غلط ہو گیا، جو علی نے کہا تھا وہ معاذ اللہ جھوٹ ہو گیا۔ اتنا ابن زیاد کا کہنا تھا یا میثم تمار الٹا لٹکا ہوا ہے؟ میثم تمار کی آواز ہے تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، میری ایک وصیت ہے وہ وصیت پوری کرو۔ اس نے کہا وصیت پوری کرو۔ اس نے کہا میں کوفے والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جو کہنا چاہتا ہے کہہ۔ اتنا کہنا تھا میثم تمار نے مسکرا کہا او کوفے والوں تھوڑی دیر بعد میں مر جاؤں گا لیکن بتانا چاہتا ہوں یہ جو مجھے پھانسی دے رہا بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا۔ میثم نے شطریں کھولنے شروع کیے۔ ابن زیاد کی آواز ہے اس کی زبان کاٹو، زبان کا نام آنا تھا۔ میثم تمار کا لعنت ہو علی کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ آگ سے گرا عزتوں سے نوازے، اور بے شک دشمن علی مرتا ہی ایسے، چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ فضائل علی کو ایک لمحے کے لیے کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علی انبیاء سے افضل، علی وارث انبیاء، علی مالک انبیاء۔ آدم سے علی کا مقابلہ کیسے؟ آدم کا ایک بیٹا قاتل، علی کے دونوں جنت کے سردار، چپ ہو گئے ہو۔ نوح سے علی کا مقابلہ کیسے؟ نوح کا بیٹا باغی، علی کا عباس جیسا۔ کس کس سے مقابلہ کرو گے؟ آدم سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ آدم سے تو مقابلہ بنتا ہی، انہی ناموں کی وجہ سے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی، انہی کی وجہ سے تو آدم کو سجدہ ہوا۔ مولوی کہتا آدم کو سجدہ وہ کس بات پہ ہوا؟ بھئی خدا کسی کو رینک دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے تو کچھ دے کے دیتا ہے۔ بابا جی مجھے مولا حسین کی عزت نہیں کرتا، اللہ نے امتحان دیا، اللہ نے ملائکہ کا امتحان دیا، خدا نے کہا میں خلافت دے دوں گا جسے چاہو گے اسے دے دوں گا، میں خلافت دے دوں گا، صرف مجھے اتنا بتاؤ یہ کن کے نام ہے؟ قرآن ہے نا، خدا نے کہا میں آدم کے سر پہ تاج خلافت نہیں رکھوں گا تمہارے سر پہ، صرف اتنا بتاؤ یہ نام کن ہے؟ قالوا سبحان لا علم الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی دکھائے نہ ہم نے کبھی دیکھے، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھائے۔
ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے۔ خدا نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ خدا نے کہا ہم پیچھے، اب تمہیں خلافت نہیں ملے گی۔ یا آدمو انبئہم باسمائہم، آدم اب تو پڑھ کے سنا یہ نام کن کے ہیں۔ آدم کے جتنے حلال زادے بیٹے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرے۔ آدم نے کیا کیا؟ خدا نے کہا یا آدمو انبئہم باسمائہم، تفاصیل چاہو گے ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ خدا نے کہا آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں۔ بابا جی مولا حسین کی عزت کی قسم اس وقت تک آدم کے سر پہ بھی تاج خلافت نہیں آیا۔ خدا نے کہا تاج خلافت تب دوں گا تو پہلے بتا یہ نام کن کے ہیں۔ جب کہنا تھا کہ نام کن کے ہیں آدم نے سر اٹھایا۔ آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وہذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہے۔ انت الاعلی وہذا علی، تو اعلی ہے یہ علی ہے۔ انت المحسن وہذا قدیم الحسان، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الحسان ہے یہ حسین ہے۔ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، مجھے سیدہ کی عزت کی قسم ادھر اس میں زہرا آیا۔ آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھک گیا۔ جھک کے آدم نے کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے اس میں زہرا کا احترام کیا۔ خدا نے کہا اٹھاؤ تاج خلافت اس کے سر پہ رکھو۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خلیفۃ اللہ احترام زہرا سے ہوتا ہے اور لعنت اللہ دشمنی زہرا سے ہوتا ہے۔ خلافت اس میں سیدہ کے احترام جناب سیدہ کے نام کا احترام کیا۔ خدا نے خلافت کا تاج سر پر رکھا، اور جس سیدہ کے احترام کی وجہ سے آدم صفی اللہ بنا وہ سیدہ محکومہ ہے علی حاکم۔